Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور انہوں نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک اولاد یا نیک بیٹا عطا فرما دے۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار بچے اور لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ ان قریب مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب وہ دونوں راضی ہو گئے، انہوں نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ان کو ایک عظیم ذبح کا فدیہ عطا کیا۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ جب قوم ان کو چھوڑ کر چلی گئی تو وہ بتوں کے پاس گئے، پہلے بتوں کو خطاب کیا، بلایا، پکارا، کیوں نہیں کھا رہے ہو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ جب بالکل نہ کھایا نہ بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہاتھ سے مارا، یعنی دائیں ہاتھ سے، یا یہ کہ قسم پوری کرنے کے لیے آپ نے ان کو مارا، ان پر پل پڑے۔ پھر جب وہ لوگ آئے، قوم کے لوگ، اور دیکھا تو بت کو بری حالت میں پایا، آپس میں پوچھ گچھ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا موقع ملا، آپ نے فوراً کہا کہ تم لوگ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جس کو خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم بناتے ہو کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی بڑا سا گڑھا بنایا جائے، پھر اس میں آگ جلا کر ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے ساتھ نقصان اور ضرر کا ارادہ کیا، بری تدبیر اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور نیچا کر دکھایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آگے چل رہا ہے۔ جب یہ سارے واقعات ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور آپ دوسرے علاقے کی طرف چل پڑے۔
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو پھینکا گیا یہ واقعہ کابل کا تھا، نہیں بابل، یہ واقعہ بابل کا تھا۔ کابل تو افغانستان میں آتا ہے، بابل جو عراق میں پڑتا ہے وہاں کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے بابل سے اور مصر کے علاقے میں پہنچے۔ مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اس نے حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور بیوی تھیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ ان کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے، کچھ تو کل عرض کیا گیا، کچھ ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ جب مصر کے اس بادشاہ نے دیکھا، جس کے مختلف نام مفسرین نے بتائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا نام صادف بن صادف تھا، اور دوسرے یہ کہ اس کا نام سنان بن علوان تھا، اور تیسرے یہ کہ اس کا نام عمر بن امرؤ القیس تھا۔ یہ تین نام اس کے بارے میں بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ مصر کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو فرعون تھا اس کا نام یہ عرض کیا گیا جو آپ کے سامنے، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا وہ دوسرا تھا، سمجھ رہے نہیں، وہ دوسرا تھا جو عزیز مصر کے نام سے جانا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ دوسرا تھا۔ بہرحال ایک ٹائٹل کہہ لیجیے، ایک لقب تھا، جو بھی مصر کی حکومت پر بیٹھتا، وہاں کی کرسی سنبھالتا، تو اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی بڑا ظالم تھا، اس نے جب برائی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا ہاتھ شل کر دیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بالکل بیکار ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ تو اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو کہ ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہارے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ پھر اس نے درخواست کی کہ دعا کیجئے ٹھیک ہو جائیں، اور اب ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا، تیسری مرتبہ پھر اس کا ہاتھ بالکل سن ہو گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور قسم کھایا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے ان کے لیے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا کہ تو میرے پاس کس کو لے کر آیا ہے؟ یہ شیطان ہے کہ ذرا سے میں قدم بڑھاتا ہوں آگے تو فوراً جو ہے میرے اوپر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لے جاؤ اسے فوراً یہاں سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام وہاں سے بالکل محفوظ باعزت باہر آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اسی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بہت اونچی ہستی ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے برائی کا ارادہ کیا اور کر بھی نہیں سکے، تو اس نے سمجھ لیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ تو اس نے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے ہدیے تحائف بھی دیے۔ انہی میں سے حضرت سارہ کو گویا کہ اس نے ایک باندی بھی تحفے میں دی جن کا نام ہاجر تھا۔ اچھا، ہاجر کیوں نام پڑا؟ اس نے کہا کہ ہا اجرک، یہ تمہاری اجرت ہے، تو اس میں سے حمزہ ختم کر دیا گیا اور جیم کو جو ہے زیر دیا گیا تو حاجر ہو گیا، وہ تو حاجر ہو گئے اس طرح۔ تو ان کا نام اصل کیا تھا اللہ بہتر جانے، لیکن بہرحال اس لقب سے پھر وہ مشہور ہوئی اور حضرت ہاجر علیہ السلام کہلائیں۔ وہ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے پہنچے سیریا۔ وہاں پر چونکہ بڑھاپا آ ہی چکا تھا، اللہ رب العزت سے وہاں پر دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت سارہ جو تھی وہ بھی چونکہ اب شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی تو وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بانجھ تصور کر لیا کہ اب ہمارے کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ ہوگی،
کیونکہ جب جوانی سے لے کر ہم بڑھاپے تک آ گئے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اب کیا اولاد ہوگی، تو مایوس ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے حضرت ہاجر کو ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ تحفے میں کہہ لیجئے یا کنیز کے طور پر ان کے پیش کیا، کہا کہ آپ ان کو رکھ لیجئے اور قبول صورت ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہم کو انہی سے کوئی اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اس لیے عرض کیا گیا کہ اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو فبشرناه بغلام حلیم، اللہ رب العزت سے جب انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما دے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک بردبار تحمل والا جو بچہ ہوتا ہے اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری سنائی تھی اس وقت ان کی عمر تقریباً 86 سال تھی، اور اسحاق علیہ السلام کا آگے ذکر آئے گا، جب ان کے بارے میں خوشخبری اللہ نے سنائی تو اس وقت ان کی عمر 99 سال تھی، بعض کے قول کے مطابق شاید کہ 120 سال تھی، واللہ اعلم۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، مکہ آپ گئے، مکے میں ان کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ، پورا ایک بڑا منظر ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچہ تھوڑا سا بردبار ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے، گویا اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، دوڑنے بھاگنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ عمر تقریباً 10 سال سے لے کر بلوغت تک کی جو عمر ہوتی ہے یہ عمر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر فلما بلغ معه السعي کے تحت بتائی جاتی ہے وہ 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کے پہنچ گئے اور سمجھدار ہو گئے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو بیان کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے۔ دیکھیں نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حکم الہی ہوتا ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سوچا کہ بیٹے سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ بھی جھکنے کے لیے تیار ہے یا پس و پیش کرتا ہے۔ لیکن بچہ بھی ہوا نہار، بچہ بھی باپ کی طرح بردبار عقل مند، جیسے ہی باپ نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تو بیٹے نے ذرہ برابر تحمل نہیں کیا، فوراً کہا کہ مجھے اللہ کا حکم منظور ہے، افعل ما تؤمر، اے ابو جان جو حکم دیا گیا ہے، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، آپ اس میں پس و پیش نہ کیجیے۔ فوراً کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس سے کا ذکر ہے فلما اسلم، جب دونوں راضی ہو گئے، اللہ کے حکم کو انہوں نے مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی یہ سامنے جو ہماری پیشانی ہے، آنکھ کے اوپر بال سے پہلے، یہ پیشانی کہلاتی۔ اس کے دو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ پوری پیشانی ہے جس کو ہم جبہتن بھی کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ
سے یہ عرض کیا تھا کہ ابو جان مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور آپ کو وہ ترس نہ آئے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر پھر آپ جو ہے پس و پیش کرنے لگیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے پیشانی کے بل لٹانا. یہ اس وصیت کے مطابق ہے جو قرآن نے کہا وَتَلَّوْا لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل لٹایا. دوسرے یہ کہ یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ جبہتن ہے، اس کے بعد ادھر اور ادھر کا جو حصہ ہے یہ جبین ہے. تو گویا کہ دو جبین ہو گئی، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف. تو اگر اس اعتبار سے مفہوم لیا جائے تو گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح لٹایا جیسے کہ جانور کو دائیں کروٹ پر لٹایا جاتا ہے. تو جب لٹا دیا تو گویا ایک جبین پڑی تو اس لیے جبین کہا گیا. بس دونوں کا احتمال ہے، لیکن مشہور بات یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پیشانی کا بل لٹا دیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل ہی لٹایا، یعنی ان کا چہرہ نیچے کی طرف کیا. اب اس کے بعد ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا اللہ کے نام پر. چھری چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گویا چھری چلا دی. لیکن اللہ کا جو حکم تھا وہ ہونا تھا. اللہ تو آزمائش دیکھ رہا تھا کہ دیکھا میرا بندہ کر پاتا ہے یا نہیں. تو جیسے انہوں نے چھری چلائی اور تیزی کے ساتھ چھری چلائی، حالانکہ چھری تیز بھی کر لی تھی، تب اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ابراہیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے پکارا کیا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے خواب میں تم کو دکھایا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، ہم نے خواب میں دکھایا تھا کہ محبوب ترین چیز جو ہے قربان کرو، اور تم نے سب سے محبوب ترین چیز قربان کر دی. تو اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ ایک آزمائش تھی جو کھلے طور پر آزمائش تھی، اور ہم نے تم کو اس آزمائش میں پورا پایا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑے ذبح کا فدیہ آپ کو دے دیا. بڑے ذبح کا فدیہ اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ بیٹا اکلوتا، پھر چہیتا، بہت محبوب اور پیارا، نور نظر، منظور نظر، اس کو قربان کر رہے ہیں اپنے بڑھاپے میں. تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جو مینڈھا بھیجا تھا، اس کو جو ذبح کیا گیا اسے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ ذبح عظیم کہا، بڑی قربانی، بڑا ذبح. تو یہ فدیہ اللہ رب العزت نے عطا کی. چل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو پیش کی گئی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیش کی گئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر بات نہیں ہے. اس کی مثال اس سے یہ دی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک یہودی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ سچ سچ کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا؟ کیونکہ دونوں بیٹے تھے، کس کو ذبح کیا گیا تھا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے جو جد امجد ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کو ذبح کیا گیا تھا، انہی کو ذبح کیا گیا تھا. اور یہ قربانی جو ہے مکے میں پیش آئی ہے، اور اسحاق جو ہے وہ سیریا میں ہے، فلسطین میں ہے، یعنی جو بیت المقدس کے تعمیر کرنے والے وہ ہیں. تو قربانی مکے میں پیش آئی ہے، اور مکے میں آپ کے جد امجد اسماعیل تھے. بس وجہ یہ ہے کہ ہم تمام یہودیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی گئی، لیکن عناد میں اور دشمنی میں ہم کو یہ پسند نہیں کہ ان کا نام چلے، اس لیے ہم لوگوں نے اس کے یوں منسوب کر دیا
کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی ہے۔ تو یہ ہماری طرف سے گویا جو ہے بنائی ہوئی چیز ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسحاق کی قربانی دی گئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ پوچھا کہ کوئی اور وجہ اور نشانی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب مینڈھا ذبح کیا گیا تو اس مینڈھے کا سر سینگ کے ساتھ کعبے میں ٹانگا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ ہمیشہ ٹنگا رہا۔ وہ مینڈھے کا کہہ لیجیے جو اس کی جو سینگ تھی یا سب پورا سر جو ہے، آج بھی لوگ بہت سے جو شوقین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب جنگلوں میں جاتے ہیں اور جانور وغیرہ کا شکار کرتے ہیں تو ان کے کیا بولتے ہیں ان کی سینگ لا کے گھر میں اس کو باقاعدہ وہ کرتے ہیں۔ پہلے بہت ہوا کرتا تھا، اب تو چونکہ پابندی لگ گئی ہے اس لیے لوگ نہیں کرتے ہیں، ورنہ پہلے ہرن ہے، بارہ سینگا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو جب لوگ شکار کیا کرتے تھے تو ان کی سینگیں لا کر گھر میں رکھتے تھے اور فخر کے ساتھ دکھاتے تھے دیکھو ہم لوگ شکاری تھے اور شکار کرتے تھے، یہ اس کی سینگ ہے، اس زمانے میں کیا تھا، اس زمانے میں کیا تھا۔ تو اس کو آج بھی جو موجود ہیں اس زمانے سے جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے جو سینگ موجود ہیں، آج بھی کہیں کہیں گھروں میں نظر آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی سینگ ہے۔ تو یہ سینگ جو ہے مینڈے کی کعبے کے اندر ٹنگی ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کب تک؟ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے درمیان اور حجاج بن یوسف کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی، اس درمیان میں آگ جو ہے حرم شریف میں لگ گئی تھی کعبے میں، تب وہ سینگ جلی تھی۔ تو بتایا کہ اس وقت تک یہ موجود تھی سینگ، اور یہ حجاج کے زمانے میں وہ سینگ ختم ہوئی۔ اگر شاید وہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج ہم لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے تھے، اس کا دیدار کر سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ ذبح عظیم جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے، اور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امن و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لوگ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہماری آزمائش کی جائے۔ اللہ رب العزت بلا آزمائش کے ہی ہم سب کو بہترین اجر اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔